وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الحمد للہ الواحد الغفار والصلاة والسلام على سید المختار وعلى آلہ الاطہار وعلى اصحابہ الاخیار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لغو لہجہ میں قراءت قرآنیہ کی معرفت و شناسائی کے ساتھ علم الوقف و علم الرسم کی معرفت کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہیں وہ 3 سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلا سوال کہ قرآن پاک کی آیات کا شمار، تخمیس و تعشیر کب وجود میں آئی، اور دوسرا سوال اجزاء یعنی 30 پاروں کی تعداد کب کیسے ہوئی، اور تیسرا سوال علامات رکوع کب کس نے وضع کی۔ انہی 3 سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور انہی جوابات کے اندر جو امت مسلمہ کے اندر ایک کافی عرصہ سے مسئلہ جو ہے وہ نماز تراویح کی رکعات کے حوالے سے چلتا آ رہا ہے کہ آخر 20 رکعات ہیں یا 8 رکعات ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مفصل گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز رکھوں گا۔ فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ لازمی طور پر ویڈیو کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ رہ جائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہیں وہ 3 سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور ان کے جوابات بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا شمار یعنی تخمیس و تعشیر کب وجود میں آئی۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ نہایت مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو آیات کی تعیین ہے اور اسی طرح صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اللہ کا کلام حضرت جبرائیل امین لے کر آئے، وہ ویسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، جس طرح حضرت جبرائیل امین جو ہیں وہ فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے اندر اور اس آیت کو فلاں صورت کے اندر رکھو، تو اسی ہی جو ہے نا وہ طریقے کے اوپر، اسی رسم کے اوپر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آیات کو رکھتے۔ تو اسے جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ بالکل توقیفی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن آیات کی تعداد کے حوالے سے جو اختلاف ہے یہ ایک مفصل گفتگو ہے جو علم الفواصل سے تعلق رکھتی ہے۔ علم الفواصل اگر آپ پڑھیں گے، تھوڑا سا مختصر مطالعہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ عزیز اس چیز کے حوالے سے مکمل جو ہے وہ تفصیل مل جائے گی۔ اس کی جو کتب ہیں وہ مین آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں ان کے نام، جیسا کہ ناظمۃ الزہر اور لوامع البدر، المناہل العرفان، اور اسی طرح البرہان النشر، یہ علم الفواصل کے اوپر کتب ہیں۔ ان کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عزیز اس کے اوپر مفصل جو ہے وہ گفتگو آپ کو مل جائے گی۔ لیکن جو حضرت قتادہ تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو 10 آیات کی جو نشانیاں ہوتی تھیں یہ صحابہ کرام اور تابعین کرام جو ہیں وہ اپنے دور میں لگایا کرتے تھے، اور یہ جب ابتدائی اسلام کا دور تھا، شروع اسلام کا دور تھا، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے صحابہ کرام کو 10 آیات کی کیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو پڑھاتے سکھاتے، پھر وہ ابھی آگے اسی طرح جو ہے وہ پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی تھوڑا تھوڑا 10 آیات کے حوالے سے۔ ایک چیز آپ نے یہ ذہن نشین رکھنی ہے، لیکن باقاعدہ جو اس کی وضع ہے وہ نصر بن لیثی جو کہ جلیل القدر بصرہ کے تابعی ہیں، ان کے دور میں جو ہے نا یہ شروع ہوا، سن 30 ہجری کے اندر جو ہے یہ آغاز ہوا ان چیزوں کا۔ لیکن ترتیب جو ہے صورتوں کی وہ بالکل توقیفی ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئی، لیکن علامات رکوع اور اجزاء اور یہ جو تخمیس و تعشیر یہ سب جو ہیں یہ فقہاء کرام نے وضع کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اجزاء یعنی 30 پاروں کی تعداد جو ہے وہ کیسے ہوئی۔
تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے بڑے دھیان سے جو ہے وہ سننا ہے کہ مشائخ حنفیہ خصوصی طور پہ جو بخارا کے مشائخ تھے، انہوں نے قرآن پاک نماز تراویح کے اندر رمضان الکریم میں ختم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آسانی کے لیے تعداد جو ہے نا یہ مقرر فرمائی. یعنی یہ وضع جو ہے یہ مشائخ بخارا جو ہیں انہوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ وضع کی. اب اس سے ایک بات جو ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز تراویح کی جو 20 رکعت ہیں، 20 رکعت جو ہیں یہ اگر آپ پڑھیں گے تو تبھی قرآن پاک کو جو ہے وہ آپ مکمل رمضان الکریم کے اندر ختم کر سکتے ہیں، وگرنہ اگر آپ سوچیں کہ 8 رکعت کے ساتھ اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو آپ ختم نہیں کر سکتے. اسی کے ضمن میں ان حضرات سے جو ہے ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ جو آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی جو 8 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے قائل ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ جن حدیث کا سہارا لیتے ہیں یا جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں 8 رکعت کی یا 10 رکعت کی، وہ تو ساری تہجد کے حوالے سے ہیں. تو یہ میرا دعویٰ بھی ہے، چیلنج بھی ہے کہ آپ نماز تراویح کے حوالے سے 8 رکعت جو ہیں وہ کوئی روایت یا کوئی حدیث جو ہے وہ آپ نہیں لا سکتے اور نہ ہی پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مشائخ حنفیہ جو ہیں جو اسی طرح جو مشائخ شافعیہ ہیں، اسی طرح حنبلیہ ہیں، مالکیہ ہیں یا اہل سنت کی جتنی کثیر جو امت کا ایک اکثر حصہ ہے، ان کے دلائل جو ہیں وہ بڑے قوی ہیں 20 رکعت کے حوالے سے. ٹھیک ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا نہیں. تو آپ 8 پڑھنا چاہیں، 12 پڑھنا چاہیں، 16 پڑھنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اور اس کو بھی سامنے رکھیں اور اس چیز کو بھی سامنے رکھیں کہ یہ جو پاروں کی تعداد ہے یہ کب وجود میں آئی. تو اس چیز کا جواب جو ہے وہ بڑے سمپل سی آسان سے جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا. ایک کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو 1 مہینے کے اندر ختم کرو اور اس پر زیادتی نہ کرو. اور اسی طرح جو ہے وہ سنن ابی داؤد شریف، یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی اور صحیح مسلم شریف میں بھی. اور اسی طرح سنن ابی داؤد شریف میں بھی جو ہے وہ روایت ہے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن کو ختم کیا وہ قرآن کے مطالب معانی سے بے خبر رہا. ابھی اس میں مختلف اقوال ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ 7 دن کے اندر بھی، سیدنا عثمان غنی، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن مسعود، یہ جلیل القدر کبائر جو صحابہ کرام ہیں وہ جمعۃ المبارک کو قرآن پاک شروع کرتے اور جمعرات کو ختم کرتے. اسی طرح اسلاف محدثین مشائخ جو ہیں، بزرگان دین جو ہیں، اولیاء صالحین جو ہیں، وہ ان کا بھی یہ معمول ہوتا تھا، وہ 7 دن کے اندر جو وہ ایک انشاءاللہ العزیز اس چیز کے اوپر جو سبع منازل احزاب ہے وہ اس پر ایک علیحدہ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس چیز کو آپ نے جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر، اور ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عام مہینوں کی میں جو عبادت کا معمول ہوتا اس سے بڑھ جاتا جب آپ رمضان الکریم جب آتا، رمضان الکریم میں آپ کی عبادت کا معمول بڑھ جاتا. اور اگر عام دنوں میں آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں، 3 ملا کے 11، اسی طرح 10 پڑھتے ہیں یا 3 ملا کے 13 رکعت، تو وہ ساری تہجد کی. ٹھیک ہے. پھر یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ سے اس کو جماعت کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا گیا. اور اگر آپ قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ 20 رکعت ہی پڑھیں گے، 20 رکعت کے ساتھ ہی آپ کا قرآن ختم ہوگا، وگرنہ آپ کا قرآن پاک ختم نہیں ہوگا. جیسے کہ اگر آپ 200 یاد روزانہ پڑھیں نماز تراویح کے اندر تو مہینے کے اندر آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا، کیونکہ 200 کو 30 سے ضرب دیں تو 6000، اوپر جو ہے وہ آیات کا اختلاف ہے کہ وہ کتنی ہے، لیکن 6000 جو ہے وہ مست تعداد ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ 1 رکعت کے اندر 10 آیات پڑھتے ہیں تو 10 کو 20 سے ضرب دیں تو 200 آیات، تقریباً 1.5 سپارہ کے قریب بنتا ہے. اگر آپ 1.5 سپارہ روزانہ پڑھیں تو رمضان الکریم کے اندر آپ کا جو ہے وہ قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں تو قرآن پاک آپ کا ختم نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن ختم کرتے تھے، صحابہ کرام بھی ختم کرتے تھے. آپ نے جب آخری سال تھا آپ کا تو آپ نے 2 مرتبہ جو ہے وہ دور کیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دلیل پر مبنی ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک 20 رکعت کے حوالے سے، اور 20 رکعت جو ہیں وہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا قرآن پاک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. علامات رکوع، تیسرا سوال جو ہے وہ علامات رکوع کب کس نے وضع کی.
تو رکوع کی جو بھی نشانیاں ہوتی تھیں وہ بھی قرآن پاک ختم کرنے کے حوالے سے ہوتی تھی۔ قرآن پاک کو ختم کرنے کے حوالے سے جو رکوع کی تعداد ہے 540، اگر آپ 18 رکوع روزانہ نماز تراویح کے اندر پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ قرآن پاک مکمل جو ہے وہ رمضان الکریم کے اندر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا 18 رکوع کو اگر آپ جو ہے وہ ضرب دیتے ہیں 23 کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ 540 رکوع بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی طرح آپ جو ہیں وہ قرآن پاک ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں رمضان الکریم کے اندر، تو پھر آپ جو ہیں وہ یعنی علامات رکوع اور پاروں کی تعداد، تخمیس و تعشیر، یہ سب جو ہیں نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کو ختم کرنے کی لیے آسانی کے طور پر جو ہے وہ وضع کی گئیں، وہ بھی فقہاء کرام کے دور میں اور محدثین کے دور میں، مشائخ اعظم کے دور میں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ 20 رکعت جو ہیں وہ نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا تو اس کو ہر نماز کے ساتھ فرض قرار دیتا۔ تو اس لیے یہ فرض واجب نہیں، لیکن بھی اس پر اجماع امت ہے، تو اس حوالے سے یہ سنت موقدہ کے درجے پر جو ہے وہ ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ تو جو بھی باشعور آدمی ہے، ذی شعور ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس علم ہے، تو وہ میری باتوں سے جو ہے وہ ضرور اتفاق کرے گا، بلکہ خود بھی تحقیق کر لے کہ ان چیزوں کو وضع کرنے کا آخر مقصد کیا تھا۔ تو اس سبق کے حوالے سے یا اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور جو ہے وہ شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ عزیز ہر قسم کا سوال کا جواب جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اور یہ میری ویسے بھی گفتگو جو ہے وہ اصلاح پر مبنی گفتگو ہے، کسی قسم کی کوئی تنقیدی گفتگو نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اصلاح اپنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔